مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی۔ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب قاسمی اللہ کامیاب کرے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ کب تک پکڑے رہیں گے؟ اس کو کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک، مطلب اسٹینڈ میں نیچے کر دو، یہ کہہ رہے ہیں کوئی دقت نہیں، گرے گا یہ نہیں، نیچے ہوگا نہیں مشکل۔ چالو ہے؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین اور عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں بنایا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کا نام لینے والا موجود رہے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ قرآن مقدس کی یہ محفل ہے، بابرکت باعظمت محفل میں، جس میں ہم سب موجود ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں جناب حافظ مقتدیٰ صاحب کو کہ ان کے بچے نے قرآن شریف ناظرہ مکمل کیا ہے۔ صاحب قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھنے والے جو صاحب قرآن ہیں، مطلق آیا ہے، اس میں حفظ اور ناظرے کا کوئی لفظ داخل نہیں ہے کہ وہ حفظ پڑھنے والا ہو یا ناظرہ پڑھنے والا ہو، دیکھ کر پڑھنے والا ہو یا زبان سے پڑھنے والا ہو، وہ جو ہے صاحب قرآن ہے، اور صاحب قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خیر و برکت سے نوازا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے اس کا انعام و اکرام ہے۔ یہ دنیاوی طور پر جو اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے، یہ معمولی اور ایک چھوٹی سی نعمت ہے جس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اصل نعمت جو اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو دے گا، وہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں صاحب قرآن کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تمہاری منزل وہیں پر ہے جہاں پر جا کے تمہارا قرآن شریف مکمل ہوگا۔ اور حدیث میں ہے، نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کے والدین جس نے قرآن شریف کو مکمل کیا، ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا اور چاند سے زیادہ اس میں چمک ہوگی۔ اس طریقے کا تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ اور جو قرآن شریف سے محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن شریف کو پڑھنے والے ہیں، اس کو پڑھانے والے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ان پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن شریف کو بہت آسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس آیت میں مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب قرآن ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، جو قرآن کو سکھلانے والے ہیں، وہ سارے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب تک قرآن ہے اب تک صاحب قرآن ہے۔ جو قرآن زندہ ہے، قرآن کے پڑھنے والے زندہ ہیں، قرآن زندہ ہے، قرآن کے ماننے والے زندہ ہیں، قرآن زندہ ہے، قرآن کو پڑھانے والے زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنتم تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ آج ہم لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھنا بند کر دیا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بہت اچھا جو ہے آپ لوگوں نے یہ جو ہے پیغام دیا ہے کہ بچوں کا استقبال بھی قرآن شریف کی مناسبت سے ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھائیں گے اور قرآن شریف کا نازلہ کروائیں گے یا حفظ کروائیں گے، کیونکہ قرآن شریف ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے والدین بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس کو بڑھیا سے نہلا دھلا کر اور سجا سنوار کر اور اچھے لباس کے ساتھ، اچھے بستوں کے ساتھ اس کو اسکول بھیجتے ہیں، اسی طریقے سے مدرسے میں پڑھنے والے بچے یا مکتب میں پڑھنے والے بچے، والدین کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے سے ان کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر اور نہایت ہی خوش اخلاق مؤدبانہ طریقے سے مدرسے کی طرف اور مکتب کی طرف بھیجیں، تاکہ قرآن کی اہمیت ہم لوگوں کے دلوں میں آئے۔ آج مدرسوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ علماء کرام کی، حفاظ اعظام کی، قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی عزت ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن پڑھانے والوں کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کے ادب و احترام کرنے والے بنیں۔ قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا نہیں جاتا ہے، اپنے اپنے گھروں میں ہم لوگ قرآن شریف صرف برکت کے طور پہ رکھتے ہیں اور سالوں گزر جاتے ہیں، لوگ اس کو تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے والی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، لیکن آج جو ہے کسی کی انتقال میں یا کوئی خاص موقع ہو جاتا ہے تو قرآن خوانی وغیرہ کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، قرآن شریف کے بارے میں آتا ہے کہ ہر طریقے سے یہ برکت دینے والی چیز ہے، جس طریقے سے اس کو پڑھا جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ آج انجینئر بچے بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن تعلیم حاصل کرتے ہیں، برائی نہیں ہے، اسلام کسی بھی چیز کو منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام مذہب میں بہت وسعت ہے اور بہت خوش دلی کے ساتھ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ترقی یافتہ تعلیم کو حاصل کریں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ اچھے وکیل بنیں، آپ اچھے تعلیم یافتہ انسان بنیں، لیکن سب سے پہلے آپ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہونہار بچے جب ان کے ذہن میں آج نبی کی محبت ہوگی، اسلام کی تعلیم ہوگی اور قرآن شریف سے یہ محبت کرنے والے ہوں گے تو پھر یہ کسی بھی تعلیم کو اختیار کریں گے، ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ان کا اسلام محفوظ رہے گا، یہ اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے والے بنیں گے، یہ علماء کرام کی ادب کرنے والے بنیں گے، یہ نماز پڑھنے والے بنیں گے، یہ ذکر و اذکار کرنے والے بنیں گے، یہ اپنے بزرگوں کے دین کو آگے بڑھانے والے بنیں گے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن کو ایسا بنائیں کہ جس میں اسلامی مادہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے
آج کل جو ہے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ شروع سے جو ہے ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا گیا اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں اس کو نہیں بتلایا گیا، قرآن سے ان کو دور رکھا گیا، مدرسوں سے دور رکھا گیا، مسجدوں سے دور رکھا گیا، تو پھر انہوں نے جو ہے مرتد ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے نماز کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، تو یہ تو اسلام سے خارج کر دینے والے کام ہیں۔ نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو آج بہت خوشی ہوئی ہمیں اس چیز کو دیکھ کر کہ اس چھوٹے سے پروگرام، کوئی چھوٹا سا پروگرام نہیں، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا پروگرام ہے اور نیتوں پر سارے دار و مدار ہوا کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات کے عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن شریف نازلہ مکمل کروایا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے، اور جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں سارے بچے، ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن ناظرہ کروائے، اس کے بعد اس کو حافظ قرآن بنائے، اس کے بعد جس تعلیم میں ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن ہمیں عالم دین کی حفاظت کرنا جو ضروری ہے یہ انہی بچوں سے ہوگا جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، قرآن کو سکھلانے والے ہیں۔ اس لیے میں سارے لوگوں سے کہوں گا اور اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ قرآن شریف سے محبت کرنے والے بنیں، قرآن کو اپنے گھروں میں جو ہے تلاوت کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ آتا ہے روایتوں کے اندر، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ دین کا جو زیادہ کام ہے وہ عورتوں سے پھیلا ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں رمضان المبارک کے مہینے میں، جبکہ صبح ان کو سحری کا بھی کام کرنا ہے اور پھر شام کو افطاری کا بھی انتظام ہے اور کھانے کا بھی انتظام ہے، کئی قرآن ایک دن میں ختم کر لیا کرتی تھیں۔ یہ فکر ہوا کرتی تھی، آج ہم لوگوں کے گھروں میں ماحول ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی اپنے اندر ذمہ داری محسوس کرے کہ اپنے آپ کو نیک کاموں پر چلانا ہے، نیک کام کی طرف فکر پیدا کرنی ہے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ اور قرآن کے تعلق سے یہ پروگرام ہے، میں ایک چیز آپ حضرات کو بتلا دوں کہ دین سے آج اتنی دوری ہم لوگوں کی ہو گئی ہے کہ جب سے یہ فتنوں کا دور چلا ہے، موبائل کا دور چلا ہے اور بے پردگی کا جو دور چلا ہے، اس میں آدمی ایک دوسرے کو سمجھانے سے بھی قاصر ہے، سمجھا نہیں پاتا ہے۔ موبائل سے بہت بے حیائی عام ہوئی ہے، تو موبائل کو بقدر ضرورت ہی استعمال کیا جائے۔ موبائل کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، بہت ساری برائیاں بھی ہیں۔ اچھائی استعمال کرنے والے اچھائیوں کو استعمال کر رہے ہیں اور برائیوں کو استعمال کرنے والے برائیوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس بات کی ترغیب دینی ہے کہ اگر موبائل کا استعمال کرے تو اس میں کس چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور کس چیزوں سے بچنا ہے، اور زیادہ تر کوشش یہ کرنا ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو موبائل سے دور ہی رکھا جائے، اور ہماری بچیاں، ہمارے بچے اپنے والدین کی قدر کرنے والے بنے، اپنے والدین کی بات ماننے والے بنے، اپنے والدین کی عزت ادب و احترام کرنے والے بنے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماؤں کے پیروں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ قرآن شریف کی نسبت سے آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، جن کے دل میں جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں، جو لوگ صاحب اولاد ہیں، سب لوگ آج اس پروگرام کو دیکھ کر یہ کوشش اور خواہش کریں گے کہ ہمارا بچہ بھی قرآن شریف مکمل کرے اور ہمارا بچہ بھی قرآن شریف پڑھنے والا بنے۔ سب لوگ اس چیز کی نیت کریں کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بچہ ہوگا، یا لڑکیاں ہوں گی یا لڑکے ہوں گے، ہم اس کو عقل مند ہونے کے بعد سب سے پہلے قرآن شریف پڑھنے والا بنائیں گے، تاکہ وہ قرآن شریف کو سمجھنے والا بنے، قرآن شریف کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔